الدین الخالص. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. محترم حاضرین جمعہ، دنیا میں ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں. والدین کے حقوق، شادی کے بعد بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، مسلمان کے مسلمان پر حقوق، بڑوں کے چھوٹوں پر حقوق، چھوٹوں کے بڑوں پر حقوق. اسلام کا یہ ایک پورا چیپٹر ہے اور ہمیں معلوم بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کون کون سے حقوق ہیں. مگر ان تمام حقوق میں سب سے بڑا جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اس کی عبادت کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے امید رکھی جائے، اسی پر بھروسہ رکھا جائے. یہ سب سے بڑا حق ہے، حق اللہ. اور اللہ کے بعد سب سے عظیم جو حق ہے، سب سے بڑا جو حق ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اس موضوع کو بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ جس رسول کے ہم امتی ہیں، اس رسول کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت میں یہ مہینہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، مگر اکثر سیرت نگاروں نے ربیع الاول کے مہینے کو ہی آپ کی ولادت کا مہینہ قرار دیا ہے. اور اسی مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ نے ہجرت بھی فرمائی.
اس مہینے میں اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر بہت سارے کام ہو رہے ہیں دنیا بھر میں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس پر گفتگو ہو کہ اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر. بھئی ہم ماں باپ کے حقوق جانتے ہیں, اولاد کے حقوق پر تقریریں ہوتی ہیں, پڑوسی کے حقوق کے بارے میں ہم نظر رکھتے ہیں, مگر جس رسول کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو اس کائنات میں جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا احسان قرار دیا ہے انسانیت کے اوپر. سورہ آل عمران کی 164 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ اس آیت میں کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر, ایمان والوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے جب اس نے اپنا رسول ان کے بیچ میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے احسان قرار دیا ہے رسول کے بھیجے جانے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے اوپر جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو یا تو ہم اپنا ڈیفنس کرتے ہیں یا کوئی ہمارا چاہنے والا ہمارا ڈیفنس کرتا ہے. باپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے, اولاد ڈیفنس کرتی, اپنے باپ کا بچاؤ کرتی. شوہر کو کوئی برا بھلا کہہ دے, بیوی بچاؤ میں آ جاتی. بھائی کو کوئی برا کہہ دے, بھائی بچاؤ میں آ جاتا ہے. جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کرتا ہے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان یہ ہے کہ اس نبی پر جب بھی کوئی اعتراض ہوا, اس نبی کی شان پر جب کوئی حملہ ہوا تو خود عرش والے نے اپنے نبی کا ڈیفنس کیا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے اوپر کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا. حضرت جبرائیل کے آنے میں کچھ ڈیلے ہو گیا, کچھ لیٹ ہو گیا, کچھ ٹائم بیت گیا. ایک عورت آئی, کہنے لگی یا محمد انی ارا شیطان کا قد ودعک. نعوذ باللہ. کہتی ہے محمد مجھے لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے. نعوذ باللہ. بھئی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے تھے. تو اس نے بڑے گستاخی والے لہجے میں کہا کہ تیرے شیطان نے لگ رہا ہے تجھے چھوڑ دیا ہے. تیرے پاس آج کل وہ جو تو کہتا نا قرآن کی آیتیں وہ آج کل تیرے اوپر نازل نہیں ہو رہی ہیں. اب یہ جو جملہ تھا, ظاہر ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ سن کر کے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اس جملے کا جواب اللہ نے عرش سے نازل کیا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی, قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے, پھیل جائے. ما ودعک ربک وما قلی, تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے, تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے. اللہ نے کلیئر کر دیا. جبرائیل نہیں آئے ایک الگ مصلحت تھی, اللہ اپنے رسول سے ناراض نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے رسول کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو, اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد, کوئی آپ کا بیٹا دنیا میں باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں تھیں. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور بیٹے آپ کے جو بھی پیدا ہوئے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے. تو ایک مرتبہ مشرکین نے اس کا بھی تانا دیا, بھائی محمد تو نعوذ باللہ ابتر ہیں, ان کی تو نسل ہی نہیں بڑھے گی, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. عرب کے اندر بڑی اہمیت تھی اس کی, بھائی اگر کسی کا نسب چل رہا ہے, بہت بچے ہیں, پوتے ہیں, خاندان بڑا ہے, بڑی عزت تھی اس کی. اور کسی کو اگر کوئی بیٹا نہ ہو تو یہ کہا جاتا تھا بھائی اس کی تو نسل کٹ گئی, یہ ابتر ہو گیا. ہمارے رسول کو نعوذ باللہ ابتر کہہ دیا. اب اللہ نے جواب دے دیا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی, کون کہتا ہے کہ آپ کی نسل کٹی ہوئی ہے, آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ کوثر کا مطلب خیر کثیر. اللہ نے اپنے نبی کو خیر نہیں دیا, خیر کثیر دیا.
کوئی اور ہستی دکھا دو دنیا میں اللہ کے بندوں میں جتنا اللہ کے بعد رسول کا نام لیا جاتا ہو کسی اور کا نام لیا جاتا ہو. مؤذن اذان دیتا ہے, جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہتے اذان مکمل نہیں ہوتی. نماز میں ہم اللہم صلی علی محمد کہہ کر کے درود نہ پڑھے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. ہم کلمہ پڑھیں اور لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ پڑھے ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا. اے نبی, ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, قربانی کیجیے. ان شانیک هو الابتر, آپ کا دشمن وہ ابتر ہے, اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. آج میرے نبی کا نام دنیا بھر میں لیا جا رہا ہے. ابو جہل کو کون جانتا ہے؟ ابو لہب کو کون جانتا ہے؟ دشمنوں کے نام تاریخ میں ہیں, دشمنوں کا کوئی نام لینے والا نہیں. اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے, میرے نبی سے دل و جان سے محبت کرنے والے, میرے نبی کے اوپر جان لٹانے والے آج کروڑوں اربوں کی تعداد میں. یہ وہ نبی ہیں. معصوم ہیں آپ, جو بول دیں وہ شریعت ہے, جو کر دیں وہ شریعت ہے, جسے روک دیں وہ شریعت ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا, رب بلواتا ہے, رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے, تو اللہ کے نبی بولتے. تو سوال یہ ہے کہ اس نبی کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر. تو یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کے اوپر دل کی سچائی کے ساتھ, دل کی گہرائی کے ساتھ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے. بہت سارے غیر مسلم آپ کو ملیں گے انٹرنیٹ پر, اللہ کے رسول کی بڑی تعریف کر رہے. مسلمان اپنے پروگراموں میں بلاتے فلاں شنکراچاریہ کو, فلاں گرو جی کو, فلاں کو. اچھا بھائی, بہت آپ اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان کے بغیر محبت اللہ کے اس کی کوئی ویلو نہیں. ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہیں, اللہ کے نبی کے مربی ہیں, پالا ہے, پوسا ہے, ہر قدم پر ساتھ دیا ہے. اپنے بھتیجے کے لیے 3 سال تک بائیکاٹ سہا ہے, پورے خاندان کے ساتھ الگ تھلگ کر دیا گیا, پیڑوں کے پتے چبا کے رہنے پڑا نبی کے پورے خاندان کو. اس میں ابو طالب بھی شامل تھے. سب کچھ ہے, کلمہ نہیں پڑا. وہ جو باپ دادا کی جو عصبیت ہوتی ہے نا, وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے, وہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتی جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں, حق واضح ہے, سچائی بیان کی جا چکی ہے, مگر نہیں صاحب, سماج کو کیا منہ دکھائیں گے؟ باپ دادا جو کرتے چلے آئے وہ کیسے چھوڑیں گے؟ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. وفات کے ٹائم, ابو طالب کی موت کے ٹائم, ابو طالب کی زبان پر جو الفاظ تھے امام بخاری نے نقل کیا ہے, علی ملت عبد المطلب, میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں. نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. اب اللہ کے نبی نے سوچا اپنے چچا کے لیے, بڑا بہت پالا تھا, پوسا تھا, بڑی محبت کی تھی, بڑا ساتھ دیا تھا, اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اے نبی, آپ کو حق نہیں ہے مشرک کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. تو نبی کا سب سے بڑا حق ہے نبی پر ایمان لاؤ. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمائی, فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. میرے رسول پر ایمان لاؤ, اس ایمان کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں آج کوئی توحید پر ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے, شرک نہیں کرتا ہے, مگر میرے رسول کو رسول نہ مانے وہ نجات نہیں پا سکتا. کچھ لوگوں نے غلطی سے کہہ دیا تھا کہ 99.99% تو امید یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا, لیکن 0.001 کی گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جائے گا, اس لیے کہ توحید پر ہے. نہیں, غلط بات ہے. 100% اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جو رسول کے آنے کے بعد رسول کو نہ مانے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میرے رسول کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جو میرے بارے میں سنے اور میرے اوپر ایمان نہیں لائے, الا کان من اصحاب النار, وہ جہنم میں جائے گا. تو نبی کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ نبی پر ایمان لایا جائے.
نبی کا دوسرا حق، نبی کا احترام کیا جائے، نبی کی رسپیکٹ کی جائے، نبی کی تعظیم کی جائے، نبی کا جو مقام اللہ نے دیا ہے اس مقام کو سمجھا جائے. جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں ویسے اگر ہم نبی کی بات کرتے ہیں، ویسے ہم نبی کا نام لیتے ہیں، اس انداز میں ہم نبی کو سمجھتے ہیں، غلط ہیں ہم. ہمارے نبی اللہ کے تمام بندوں میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہے. انسان تھے آپ، بشر تھے آپ، مگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمارے اور نبی کے بیچ میں کیا فرق ہے نعوذ باللہ، تو یہ غلط ہے. وہ انسان ضرور تھے مگر انسانوں کے سردار تھے، ابن آدم کے سردار تھے، رسولوں کے سردار تھے اور اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے. اور نبی کی تعظیم کرنا بھی فرض ہے ہمارے اوپر. ایمان چلا جائے گا اگر نبی کی توہین کر دیں، نبی کے احترام میں کمی کر دیں. قرآن کریم کا 26واں پارہ اٹھائیے، سورہ حجرات کی آیتیں آپ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جیسے آپس میں چلا چلا کے زور زور سے بات کرتے ہو، خبردار میرے نبی سے زور سے بات نہ کرو، چلا کے بات نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نمازیں برباد ہو جائیں، تمہارے حج برباد ہو جائیں، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ رسول کا حق ہے. رسول کو رسول مانے اور کوئی احترام نہ کرے، نہیں چلے گا. اللہ کیا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. میرے رسول کی اتباع بھی کرو، میرے رسول پر ایمان بھی لاؤ اور میرے نبی کا احترام کرو، میرے نبی کی تعظیم کرو، تب تم کامیاب ہوگے. اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. اور نبی کا احترام کیسے کیا جاتا ہے یہ کوئی صحابہ سے سیکھے. حضرت بریدہ بڑے مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس جب بیٹھتے تھے تو لا نرفع رؤوسنا، ہم سر اٹھا کے بات نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اعظاما لہ، نبی کا احترام اتنا کرتے تھے، نبی کے سامنے سر جھکا کے بات کرتے. یہ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے. اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول موجود ہے جو اب انہوں نے اپنے مرنے کے ٹائم، اپنی وفات کے ٹائم کہا تھا کہ اے لوگوں سن لو، اس دنیا میں مجھے اللہ کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے، اور میں جتنا احترام اللہ کے رسول کا کرتا ہوں کسی کا نہیں کرتا، اور میری مجال نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں نظر بھر کے اپنے رسول کو دیکھ سکوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے میرے نبی کا حلیہ کیسا تھا، میرے نبی دکھتے کیسے تھے، تو شاید میں بتا نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں نے نظر بھر کے اپنے رسول کو دیکھا نہیں. یہ احترام کرتے تھے صاحب. اور یہ احترام نبی کی وفات کے بعد بھی قائم تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کی مسجد میں دو لوگ بیٹھے زور زور سے بات کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، بلوایا ان دونوں کو، ادھر آؤ. پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم لوگ طائف کے رہنے والے آئے ہیں، طائف مدینہ آئے ہیں، کچھ کام تھا. کہا کہ اگر تم لوگ مدینہ کے ہوتے لاوجعتکما، تو عمر تمہاری پٹائی کرتا. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم رسول کی مسجد میں بیٹھ کر اونچی آواز میں بات کر رہے ہو. رسول کی وفات کے بعد بھی رسول کی مسجد میں کوئی اونچی آواز میں بات کرنے کو پسند نہیں کرتا. رسول کی حدیث پڑھی جائے تو ادب اور احترام سے سنا جائے، ادب اور احترام سے پڑھا جائے. یہ رسول اکرم کی محبت اور آپ کے احترام کا تقاضا ہے. اچھا کوئی محبت بھی کرے، احترام بھی کرے، مگر رسول کا فیصلہ آئے، رسول کی حدیث آئے تو اس میں اگر مگر چوں چرا اف بٹ ایسا ہے ویسا، اگر ایسا کرے تو وہ بھی رسول کا حق ادا نہیں کرتا. رسول کا تیسرا حق
رسول کا فیصلہ آ جائے تو سر تسلیم خم کر دیا جائے، رسول کا فیصلہ آئے فوراً مان لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کے اندر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، جب تک یہ لوگ اپنے تمام اختلافات میں آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لیں، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آج بہت سارے لوگوں کا مزاج ہے، بھائی فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے لہذا ہم نہیں مانیں گے، عذاب قبر قرآن میں نہیں ہے لہذا ہم نہیں مانیں گے، قرآن سے دکھاؤ۔ اللہ کی قسم گمراہی ہے یہ۔ اگر آپ کو صحیح حدیث پیش کی جائے اور آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ نہیں قرآن میں دکھاؤ، تو یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ رسول سے محبت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، خبردار کوئی آدمی اپنے تکیہ پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور میری کوئی حدیث پہنچے اور وہ یہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم قرآن کو مانیں گے، گمراہ ہے وہ آدمی، اس سے بچو، اس سے ہوشیار رہو۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے۔ تو رسول کی حدیث، رسول کی سنت، رسول کے فیصلے کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ رسول کا ایک حق یہ بھی ہے کہ رسول سے محبت کی جائے، اور وہ محبت اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر سب سے زیادہ اگر محبت کی جائے تو اللہ کے رسول سے کی جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اے نبی اعلان کر دو، اگر تمہارے نزدیک تمہارا باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا گھر بار، اگر یہ سب تمہیں اللہ سے پیارا ہے، رسول سے پیارا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے پیارا ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ سب سے بڑھ کر رسول سے محبت، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت رسول سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی قسم کھا کر کے کہتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، کان احب الینا من آبائنا و امہاتنا، اللہ کے رسول ہمیں اپنے باپوں سے زیادہ، اپنی ماؤں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَئِ، اور جب سخت پیاس لگی ہو اور پانی کی طلب ہو، ٹھنڈے پانی کی طلب ہو، اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہمیں رسول سے محبت تھی۔ اللہ اکبر، اس رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی ایک کھجور کے تنے پر خطبہ دیتے تھے۔ آپ کے خطبہ سننے والوں میں ایک عورت بھی آتی تھی، اس کا لڑکا جو تھا، بیٹا، وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر کے ایک خوبصورت سا ممبر تیار کروایا۔ اگلے جمعہ کو اللہ کے رسول آئے تو ممبر جو ہے وہ آپ کا رکھ دیا، کھجور کا تنا کنارے رکھ دیا گیا اور ممبر تیار ہو کر کے لا کے رکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی آپ نے خطبہ شروع کیا تھا کہ اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ حیران کہ یہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی۔ اللہ کے نبی اپنے ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو جا کر کے اس پر ہاتھ پھیرا، اسے سہلایا
تو اس میں سے آواز آنی بند ہو گئی. یعنی اس بے جان کے اندر بھی رسول کی محبت موجود تھی, کیونکہ رسول اکرم اس تنے کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب یہ حدیث پڑھ کر کے سنا, یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, جب یہ حدیث پڑھ کے سناتے تھے تو کہتے تھے مسلمانوں, ایک کھجور کا تنا, ایک لکڑی رسول اکرم سے محبت کرتی ہے تو تم تو زیادہ حقدار ہو کہ تم اپنے رسول سے محبت کرو. اس رسول سے محبت ہونی چاہیے, ان کے دیدار کی تمنا ہونی چاہیے, ان سے ملاقات کی تمنا ہو. اللہ ہم سب کو جنت میں اپنے رسول کی معیت نصیب فرمائے. یہ دعا کرنی چاہیے, یہ تمنا ہونی چاہیے. اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. رسول کا ایک حق یہ بھی ہے کہ رسول جو دے دیں اس کو لے لیا جائے, اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جایا جائے, اور دین کے اندر جو کام آپ نے نہیں کیا ہے وہ نہ کیا جائے. ربیع الاول کا مہینہ آیا, چھتوں پہ جھنڈے لگ گئے, چوراہے سجنے لگے, بینر لگنے لگے, پوسٹر لگنے لگے. عیدوں کی عید آ گئی, عید میلاد النبی آ گئی. کون سی عید ہے بھائی؟ حدیث کی کتابوں میں ہم نے 2 عید پڑھی ہے, عید الفطر, عید الاضحیٰ. ان دونوں کو عیدین کہا جاتا ہے. عیدین کے چیپٹر موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں. یہ کون سی عید ہے جس کا کوئی حدیث کی کتابوں میں تذکرہ نہیں, جس پر کوئی حدیث کے اندر کوئی چیپٹر نہیں, کوئی باب نہیں, کوئی حدیث نہیں؟ کل ایک فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی, ایک صاحب نے پوسٹ بھیجی تھی کہ عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے, تو جواب میں لکھا تھا ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس طریقے کی جذباتی, عقلی اور منطقی دلیلوں سے شریعت نہیں ثابت ہوتی. اگر عید میلاد النبی منانا یہ عاشق رسول کی قسمت ہے تو کیا نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضی, نبی کے صحابہ, نبی کے اہل بیت یہ رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کوئی جلوس نہیں نکلا, کوئی جھنڈیاں نہیں لگی, کوئی جھنڈے نہیں لگے. یہ بھی اصل میں شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. شیطان نے دھوکہ کیا دیا کہ مہینے میں, سال میں ایک دن رسول کے نام پر منا لو, خوشیاں منا لو, جھنڈے لگا لو, اور دل کو اطمینان دے دو, ہم نے رسول سے محبت کا حق ادا کر دیا. صحابہ بدر کے میدان میں کٹ گئے, احد کے میدان میں اپنی جانیں قربان کر دیں, نبی کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دیں, اور ہم نے جھنڈے لگا کے ہم نے سمجھا ہم نے رسول کی محبت کا حق ادا کر دیا. ہم نے اپنی بائک پر, اپنی اسکوٹر پر, اپنی کار پہ ہم نے ایک نعرہ لگا دیا, ایک بینر لگا دیا, ہم نے سمجھا ہم نے رسول کی محبت کا حق ادا کر. کبھی اپنے دماغ سے کام لو میرے بھائیو, کبھی ہوش کے ناخن لو. جس بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی ہر خطبے میں کہتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہے. اس گمراہی کے ذریعے ہم اپنے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم بدعت سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. جو کام میرے نبی نے نہیں کیا ہے دین کے اندر, ہم دین سمجھ کے کریں, وہ کام نبی کی نظر میں مردود ہے. نبی نے اس کو مردود کہا ہے. اور آخری آیت میں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں, سورہ احزاب کی کے اندر اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں, لعنہم اللہ, ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, فی الدنیا والآخرہ, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ہماری حرکتوں سے, ہم اپنی حرکتوں سے اپنے رسول کو تکلیف پہنچانے کا کام تو نہیں کر رہے ہیں. جس کو ہم محبت سمجھ رہے ہیں, جس کو ہم احترام سمجھ رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بدعات اور خرافات میں اس کا شمار ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں رسول اکرم سے محبت کرنے والا بنا دے, ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے, رسول اکرم کی اتباع کرنے والا بنائے, رسول اکرم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں سب سے بڑھ کر کے اللہ کی اور رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. ہر قسم کے بلا سے, مصیبت سے, امراض سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے.
جو روزگار سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، رب العالمین سب کو حلال اور برکت والی روزی عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔